کی طرف بھی توجہ دو۔ 65-70 سال کی عمر کو پہنچ کر تو شاید ایک تعداد تہجد پڑھتی بھی ہو اور ان کو خیال بھی آ جاتا ہو، لیکن انصار کی جو ابتدائی عمر ہے اس میں بھی تہجد کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یقیناً ایک تعداد ہے جو تہجد کا التزام کرنے والی ہے، بلکہ خدام میں بھی ہیں، لیکن انصار میں یہ تعداد اکثریت میں ہونی چاہیے۔ انصار اللہ کا نام جو 40 سال سے اوپر کے مردوں کی تنظیم کو دیا گیا ہے، اور جو پیغام نحن انصار اللہ کے اعلان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر غیر معمولی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دین کے قیام کے لیے ہم اپنی ہر کوشش اور ہر صلاحیت اور ہر ذریعہ بروئے کار لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دین کا پھیلاؤ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعاؤں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ بس دعاؤں کی طرف ایک خاص جوش کے ساتھ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انصار اللہ کی عمر ایک پختہ عمر ہے، اس میں عارضی اور جذباتی کوششوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مستقل جائزے لیتے ہوئے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ دعاؤں کا حق نمازوں اور نوافل کے ذریعے ہی صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا ایک احمدی۔ قرآن حکیم کی حکومت قبول کرنے کے لیے اس سے ایک خاص تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس کلام کو روزانہ پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس انصار اللہ کی تنظیم میں شامل ہر شخص اس بات کی پابندی کرے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت ہر صورت میں روزانہ کرنی ہے۔ اسی طرح لجنہ ہے، خواتین ہیں، ان کا بھی فرض ہے۔ یہ حکم صرف انصار اللہ کے لیے نہیں ہے، جماعت کے ہر فرد کے لیے ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ، عورتیں اور مرد جنہوں نے اگلی نسلوں کو سنبھالنا ہے، ان پر خاص فرض ہے کہ اپنے نمونے قائم کریں اور روزانہ تلاوت کریں۔ پھر اس کا ترجمہ سمجھنا بھی ہے۔ تو جہاں ہم میں سے ہر ایک اس وجہ سے اپنے علم میں اضافے اور برکات سے فیض یاب ہونے کے سامان کر رہا ہوگا، وہاں یہ پاک نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں بھی خدا تعالیٰ کے اس کلام سے تعلق جوڑنے کا سامان کر رہا ہوگا۔ یہ شرائط بیعت کا جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ایک کم از کم معیار ہے ایک احمدی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں، اور انصار اللہ کا تو ان باتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہماری عورتیں ہیں، وہ گھر کی نگرانی کی حیثیت سے اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں جیسے مرد، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ، کیونکہ ابتدائی عمر جو ہے بچے کی وہ ماں کے قرب میں اور اس کی گود میں گزرتی۔ اسکول سے جانے والا بچہ ہے، وہ بھی ماں کے پاس ہی اکثر وقت رہتا ہے گھر میں آ کر، تو ماؤں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ماؤں کی اپنی دینی تربیت ہے، ان کو خود دین کا علم ہے، تو بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں اکا دکا استثناء کے علاوہ عموماً بچوں کو دین سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے متعلق ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں بسبب اپنی قوت ایمانی کے مردوں سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ فضیلت کے متعلق مردوں کا ٹھیکہ نہیں، جس میں ایمان زیادہ ہوا وہ بڑھ گیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ تو ہماری تو ہر عورت کو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت میں ایک دوڑ ہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے کی ایک کوشش ہو دونوں طرف سے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نئی نسل کس طرح خدا تعالیٰ کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شرائط بیعت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، ان میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر دو اور ہر طبقے کے لیے ہے۔ بس جو بھی ان نیکیوں پر قدم مارنے والا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا بن کر اپنی دنیا واپس سنوار لے گا اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کی حفاظت اور تقویٰ پر چلنے کے سامان کر لے گا۔ بس عورتوں کو بھی اپنے معیاروں کو ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اگلی نسل کی تربیت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مرد یا عورت جو بھی اپنے فرض کو ادا نہیں کرے گا، اپنے عہد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے کے امام کے ساتھ سچا اور حقیقی وفا اور اطاعت کا تعلق پیدا ہو اور ہم آپ کی توقعات اور تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہماری ایک کے بعد دوسری نسل توحید کے قیام اور عبادتوں کے معیار قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتی چلی جائے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم مداحنہ سے دوسری قوموں کو ملو، یعنی کمزوری دکھاتے ہوئے، اپنے مذہب چھپاتے ہوئے، کسی قسم کے احساس کمتری کی وجہ سے اگر تم ملو، تو فرمایا کہ اگر تم مداحنہ سے دوسری قوموں کو ملو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، نہ اپنا دین چھپانا چاہیے، نہ اپنی دینی تعلیم پر کسی قسم کی شرمساری ہونی چاہیے، بلکہ تبلیغ کے میدانوں میں تبلیغ بھی کھل کر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے کامیابی ملنی ہے۔ فرمایا خدا ہی ہے جو کامیاب کرتا ہے، اگر وہ راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہو تو پرواہ نہ کرو۔ ہر ایک جو اس وقت سنتا ہے یاد رکھے کہ تمہارا ہتھیار دعا ہے، اس لیے چاہیے کہ دعا میں لگے رہو۔ یہ یاد رکھو کہ معصیت اور فسق کو نہ آواز دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہیلا۔ گناہ اور برائیاں جو ہیں، بدعملیاں جو ہیں، ان کو نصیحتوں دور نہیں کر سکتی۔ خود انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہو اور پھر دعا ہو تو اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اپنے نسلوں کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ دعا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی ہمیں فرمایا ہے، اس زمانے میں نیکی کی طرف خیال آنا اور بدی کو چھوڑنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ انقلاب چاہتی ہے، اور یہ انقلاب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دعاؤں سے ہوگا۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں۔ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں، اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین ہی کی دعا ہے، اور ایک جگہ دوسری جگہ یہ بھی ہے آتا کہ اور اصل دین دعا میں ہے۔ فرمایا لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہوگی، یہ غلطی ہے۔ اس بارے میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ گناہ اس میل کی طرح ہے جو کپڑوں پر ہوتی ہے
اور وہ دور کی جا سکتی دھونے سے۔ بس گناہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، گناہ کو دھویا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے اگر ارادہ ہو اور دعاؤں کی طرف توجہ ہو۔ فرمایا بعض وقت انسانی خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، گناہ بعض دفعہ غالب آ جاتا ہے۔ بعض وقت یہ انسانی غلط چھپا ہوا ہے، بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، گناہوں پر انسان غالب آ جاتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھو پانی خاک ایسا ہی گرم ہو، لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے، ٹھنڈے کرنے کی جو اس کی خصوصیت ہے وہ اس کی پانی کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے، ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے، وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں، رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کے لیے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے پیغام کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہوں جرأت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔